بڑے خوبصورت گاؤں میں ایک گھر تھا جہاں ایک دھوبی رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ کریم کے پاس ایک مہندی اور فرما بردار گدھا تھا جس کا نام منو تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے کریم کے ساتھ دھوبی گھاٹ تک بہت سارے کپڑے لے کر جاتا۔ وہ کریم کے ساتھ کپڑے دھلواتا، ان کو سوکھنے کے لیے پھیلاتا اور شام کو واپس بھی لے آتا۔ لیکن افسوس کہ کریم بہت ظالم اور خود غرض انسان تھا۔ وہ خود تو درخت کے سائے میں آرام سے بیٹھ جاتا، مگر منو بیچارہ دن بھر سخت محنت اور گرمی میں سڑتا رہتا۔ جب منو بیچارہ تھکن سے رک جاتا، کریم غصے میں آ کر ڈنڈا اٹھا لیتا اور چلاتا، چل بے منو، سستی نہیں چلے گی، گھاس مفت کی نہیں ملتی، چل کام چور گدھے کہیں کے۔ منو بیچارہ کچھ نہ کہتا، آنسو چھپا کر پوچھ لیتا اور دوبارہ چل پڑتا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، منو کے پاؤں جل رہے تھے، مگر کریم باز نہ آیا۔ وہ چلا اٹھا، دیکھ بے منو، اگر آج کپڑے دیر سے پہنچے تو آج تیری گھاس بند اور پانی بھی نہیں دوں گا۔ یہ سن کر منو نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، یہ انسان مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، مجھے انصاف دے۔ اتنے میں دریا کے پار سے ایک بوڑھا فقیر گزرا۔ فقیر نے یہ منظر دیکھا تو رک گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، دیکھ بیٹا، ظلم زیادہ دیر نہیں ٹکتا، صبر کر، وقت بدلنے والا ہے۔ منو کے تھکے دل میں امید کی ایک روشنی جاگ اٹھی اور وہ پھر سے اپنی راہ پر چل پڑا۔ اس نے اتنا بڑا کپڑوں کا مار منو کی پیٹھ پر رکھا، بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ منو کے گھٹنے کانپنے لگے۔ راستے میں وہی فقیر ملا۔ اس نے کہا، کریم، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس پر رحم کرو، تم نے اس پر بہت زیادہ بوجھ لاد رکھا ہے، اس بیچارے سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ کریم نے طنزیہ مذاق میں بولا، فقیر بابا، مجھے نصیحت نہ دو، مجھے خوب پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، چلو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو، پہلے ہی میرے پاس بہت کم وقت ہے۔ فقیر نے آہ بھری اور بولا، ہاں بیٹا، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے ایک دن وہی بوجھ اس کے کندھوں پر بھی آتا ہے۔ شام کریم راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ گر پڑا اور اس کی ٹانگ پر چوٹ آ گئی۔ منو پریشان ہو گیا، وہ پسینے سے شرابور اور تھکن سے کانپ رہا تھا، مگر کریم چیختا رہا، ارے چل نہ چل بدبخت، تجھ سے کام نہیں ہوتا، سارا دن کھاتا ہے، ایک کام نہیں کر سکا تو، سارا بوجھ مجھ پر پڑا ہوا ہے، دیکھ تو میری کیا حالت ہو رہی ہے۔ سارا بوجھ الٹ کر کریم پر گر گیا۔ کریم زخمی ہو گیا اور پر کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ عین اسی وقت فقیر وہاں پہنچا۔ اس نے کریم کے قریب آ کر کہا، بیٹا، یہ تیرا ظلم ہی تھا جو آج تجھ پر الٹ گیا۔ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے ایک دن وہی تکلیف ان کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ کریم بزرگ کی بات سن کر بہت شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کریم کے زخم بھر گئے اور اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ وہ اکیلا دھوبی گھاٹ چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ منو آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اپنی نرم سی ناک کریم کے ہاتھ کو چھوا۔ کریم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ بولا، منو، میں نے تجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اب تو میرا ساتھی ہے، میرا دوست اور میرا مددگار ہے، مجھے معاف کر دے یار، میں نے جو غلطیاں کی ہے میں تیرے سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد کریم نے منو کے لیے صاف ستھری جگہ بنائی، اسے روز وقت پر کھانا دیتا، پیار سے نہلاتا اور اس کے آرام کا خیال بھی رکھتا۔
سب گاؤں والے بھی حیران تھے، راتوں رات کیا ہو گیا، ایک ظالم دھوبی اب ایک نرم دل انسان بن چکا تھا۔ پھر ایک دن کریم دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھو رہا تھا تو وہی فقیر دوبارہ وہاں آیا اور مسکرا کر بولا، دیکھا بیٹا، رحم دل انسان کو اللہ عزت دیتا ہے اور ظالم انسان کو اللہ ذلت کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے دل میں نرمی پیدا کی ہے۔ پھر شام ہوئی تو کریم نے آدھے کپڑے خود اٹھائے اور آدھے منو پر لادے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور یوں ایک ظالم اور جابر انسان ایک نرم دل انسان میں بدل گیا۔ یہ سب منو کی آہ اور اللہ کی قدرت کا نتیجہ تھا۔ اور یوں یہ کہانی ہوئی اپنے اختتام کو۔